اعمال والے تشریف لے جائیں گے. صاحب بہت بڑی پریشانی آ گئی. اب یہ یاجوج ماجوج ان سب کو کھا پی کر صاف کریں گے. کن کو؟ جو سارے ظاہری ترتیب پر چل رہے تھے اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں تھی، اور اللہ میاں نے موقع دے رکھا تھا ٹھیک ہونے کا لیکن نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي الظَّالِمِينَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو اس سے بڑے ظالم مقرر کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بیت المقدس کا جو بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھیں گے اور آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ پاک ان تیروں کو خون آلود بنا کر واپس بھیجیں گے. تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ دیکھو آسمان میں بھی ہم نے خوریزی کر دی، دنیا میں تو ہم ہی ہم، اور آسمان میں بھی ہم نے خوریزی کر دی. دندناتے پھریں گے. یہ اللہ میاں غلط لوگوں کو تھوڑا سا دندنانے دیتے ہیں، دندناتے رہو، لیکن وہ موقع دیتے ہیں کہ کر لو کر لو، نہیں کرتے، پھر آخر میں پکڑتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ جو ایمان والے اعمال والے بے کس اور بے بس پہاڑ کے غاروں میں کھانے پینے کی ساری ترتیب تو چھوڑ کے جانا پڑا، اب ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ غیبی ترتیب سے اللہ کھانے پینے کا انتظام کریں گے. وہ یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے اور ان کے پڑھنے پر ان کے پیٹ بھرتے رہیں گے. یہ خدا کا غیبی انتظام ضرورتوں کے پورا کرنے کا ہوا. لیکن پریشانی کیسے ختم ہو؟ فرعون، قارون، حامان، قیصر، کسریٰ، اس سے بھی بڑی پریشانی یاجوج ماجوج. دجال تو گیا تو خوب رو رو کر دعا مانگیں گے. اللہ میاں بعض مرتبہ دین کے کام کرنے والوں کے ظاہری سہارے چاروں طرف سے ہٹاتے ہیں اور سوائے اللہ کے سہارے کے کوئی سہارا بچتا نہیں. اس وقت میں جب یہ بلبلاتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے. خوب گڑ گڑائیں گے، بلبلائیں گے، پھر اللہ کی مدد آئی پریشانی یہ دور کرنے کی. وہ یہ کہ کیڑے، ان یاجوج ماجوج کی گردن پر کیڑے پڑیں گے اور کیڑے پڑنے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں جو ہزاروں سال سے زندہ تھے تھوڑی دیر کے اندر وہ مر کے ختم ہو جائیں. اس پریشانی کو اللہ نے دور کیا. جانور لمبی گردنوں والے آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہ معلوم کہاں جا کر پھینکیں گے. پھر یہ ایمان اعمال والے نیچے اتریں گے. نیچے اتر کر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر سے بے ایمان ختم ہو گئے، بے دین ختم ہو گئے، صرف دین ہی دین ہے، ایمان ہی ایمان ہے. پھر اللہ بارش برسائیں گے. اتنی برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پوری جماعت پیٹ بھر کے پیے گی، اور ایک انار اتنا بڑا کہ پوری جماعت پیٹ بھر کے کھائے گی، اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح سے اوڑھا جائے گا. غیبی طریقے پر ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام ہوا، غیبی طریقے پر پریشانی کے ختم ہونے کا انتظام ہوا، اور غیبی طریقے پر دین ہی دین کے ہونے کا انتظام کہ پوری دنیا میں دین ایمان ہی ہوگا، بے ایمان ایک بھی آدمی نہیں ہوگا. تینوں کام ہو گئے. پوری تقریر کے اندر غیبی طریقے پر 3 باتیں عرض کی، لیکن موت کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ تو سارا غیبی ہی غیبی ہے. قبر میں غیبی مدد، حشر میں غیبی مدد، جنت میں غیبی مدد، اور اگر جہنم میں جانا پڑا ایمان والوں کو نکالنے کے لیے، ایسا ہوگا جیسے آج گشت کر رہے ہیں نا بازاروں میں اور مسجدوں کو بھر رہے. بعض ایمان والوں کو اللہ یوں کہیں گے کہ جہنم میں جاؤ، جس کے اندر 1 دینار کے برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ. یہ گشت کر کے اندر نکال لائیں گے. پھر اللہ کہیں گے آدھے دینار بھی جس کے اندر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، نکال لائیں گے. پھر کہیں گے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، نکال لائیں گے.
لیکن وہ جہنم کی آگ ان ایمان والوں کو تکلیف نہیں دے سکے گی کیونکہ وہ خدا کے قبضے میں ہے۔ تو جہاں جائے اللہ کی مدد ہی مدد اس کے ساتھ، قبر میں، حشر میں، جنت پر، پلصراط پر، اعمال کے ترازو کے تلنے کے وقت ہر جگہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی اور دنیا میں بھی غیبی مدد ہوگی۔ اتنا تو سمجھ لیا۔ اچھا، اب آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے کیا؟ یہ تو سارا میں نے یہ عرض کیا کہ اس پر کیا ملے گا، دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، ظاہری ترتیب آگے پیچھے کرنے پر، لیکن وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے کیا؟ ایمان کے اندر چند باتوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے معنی یہ کہ دنیا میں جتنی ذاتیں ہیں اس کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ جائے۔ ملک، مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، اس کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ ساری کی ساری چیزوں کے اندر ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ اور اللہ جو طے کرے، یہ یقین دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، لیکن اس میں دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اللہ کے یقین کا دل میں لانا اور ایک مخلوقات کے یقین کا دل سے نکالنا۔ مخلوقات دکھائی دیتی ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتے، تو اللہ کا یقین خود نہیں آتا، اسے لانا پڑتا ہے، اور مخلوقات کا یقین خود آتا ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا یقین لایا کیسے جائے، مخلوقات کا یقین نکالا کیسے جائے؟ اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ کا یقین دل میں لانے کے لیے بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا۔ جتنا اللہ کا بولنا اور سننا ہوگا اتنا اللہ کا یقین آئے گا۔ لیکن کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنے کے لیے ہمیں ایک دوسرا کام کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی۔ قربانی سے غیر کا یقین نکلے گا اور بار بار اللہ کو بولنے اور سننے سے اللہ کا یقین آئے گا۔ اور بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، اس کے کیا معنی؟ یہی معنی ہے دعوت کے۔ دعوت کے کیا معنی؟ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا۔ اسی وجہ سے آپ حضرات 2.5 گھنٹہ اگر روزانہ کا مسجد کا آباد کرنے کے لیے دیں گے، مسجد وار جماعت آپ بنائیں گے، گشت کریں گے، تعلیم کریں گے، تو اس کے اندر آپ اپنی کاروباری گھریلو ترتیب قربان کر کے اور بار بار اللہ کو بولیں گے، سنیں گے اپنے مقام پر رہ کر، تو آپ کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے جماعتوں کے اندر 4 مہینہ پھر کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا سیکھا جائے، اور کاروبار کی گھر کی قربانی دینا بھی سیکھا جائے، تاکہ اپنی ظاہری ترتیب آگے پیچھے کرنی آ جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر۔ ایمان کے اندر پہلی بات جو ہے وہ یہ، ساری ذاتوں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ کیسے ہوگا؟ دعوت اور قربانی کی فضا میں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر میں ایمان لایا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ جتنا ظاہری نظام دنیا کا ہے، ملک کا، مال کا، گھروں کا، کاروبار کا، ایٹمیات کا، یہ جتنا ظاہری نظام ہے اس سے یقین ہمارا ہٹے اور اللہ کا جو چھپا ہوا نظام ہے فرشتوں والا غیبی، اس پر ہمارا یقین آئے۔ ظاہری نظام آدمی کے ہاتھ میں کتنا ہی بڑا ہو، لیکن خدا کا غیبی نظام فرشتوں والا اگر خلاف ہوا تو اسی ظاہری نظام میں زندگی اجڑ جائے گی۔ اور ظاہری نظام چاہے ہاتھ میں کم ہو، لیکن فرشتوں والا غیبی نظام اگر حمایت میں ہے تو زندگی بن جائے گی۔ نمرود، فرعون، قارون، حامان، ان کے پاس ظاہری نظام تو تھا لیکن خدا کا غیبی نظام ان کے خلاف تھا، تو انجام میں نتیجہ ان کا برا نکلا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء ان کے ماننے والے، ان کے پاس عام طور سے ظاہری نظام تو بہت کم تھا، لیکن خدا کا غیبی نظام حمایت میں آ گیا
تو ان کی زندگی بن گئی. بس ایک یہ یقین لانا پڑے گا ہمیں کہ ظاہری نظام سے یقین ہٹے اور خدا کے غیبی نظام پر یقین آئے. اور یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا کہ خدا کا غیبی نظام حمایت میں کیسے آئے. اس کو پورے بیان میں عرض کیا جا چکا کہ ایمان میں طاقت پیدا ہو اور اعمال اچھے ہوں تو پھر خدا کا غیبی نظام حمایت میں آئے گا. لیکن اس میں مجاہدہ کیا پڑے گا؟ ظاہری نظام کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. جیسے آپ حضرات سے ابھی 4 مہینہ مانگا جائے گا تو واپسی کا ٹکٹ بھی بنا ہوا یا چلے کا خرچہ لائے اور 4 مہینے کا مطالبہ ہوا, بیوی کو چلے کا خرچہ دیا, یہاں 4 مہینے کا مطالبہ ہوا. اب 4 مہینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے آپ کو کرنی پڑے گی. خط لکھ کر, ٹیلی فون کر کے یا جانے والوں کے ساتھ تھوڑا بہت ظاہری ترتیب ان کو سمجھا دیں گے. پورے کا تو موقع نہیں. اور خدا کے غیبی نظام پر یقین کر کے اور آدمی قدم اٹھا دے گا, پھر خدا کا غیبی نظام حمایت میں آئے گا. 2 باتیں. تیسری بات, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتبہ میں ہمیں اللہ نے یہ بتایا کہ جتنے علوم انسانیہ ہیں ان سے یقین ہٹ کر علوم الہیہ پر یقین آ جائے. علوم انسانیہ کیا ہے؟ چیزوں کی لائن کا علم. سونے چاندی ملک مال سے یوں ہوگا, یہ علم انسانی ہے. اور علم الہی کیا ہے جو اللہ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے دیا؟ وہ یہ ہے کہ نماز سے کامیابی, روزے سے تقوی, دعا سے قبولیت, اعمال کے اندر اللہ پاک تاثیرات بتائیں گے. اس عمل پر میں یوں کروں گا, اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ ہے علوم الہیہ. علوم الہیہ کیا ہے؟ کون سے عمل پر میں کیا کروں گا, اگر تم برا عمل کرو گے تو میں کیا کروں گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین پر اور سمندروں پر جتنا فتنہ فساد ہے, اللہ کہتے ہیں انسان کی بدعمالیوں کی اور تھوڑی بدعمالیوں کی سزا کا مزہ چکھا رہے, اصلی سزا اس سے زیادہ ہے. اور یہ کیوں کر رہے؟ تاکہ پلٹا کھا جائیں. تو یہ ہے علوم الہیہ. کون سے برے عمل پر کیا نتیجہ نکلے گا اور کون سے اچھے عمل پر کیا نتیجہ نکلے گا. آسمان کے فیصلے زندگیوں کے بنانے کے کب آئیں گے؟ جب علوم الہیہ والی جو باتیں ہیں اس پر ہمارا عمل ہو. اور اگر علوم انسانیہ پر یقین کیا اور علوم الہیہ کو چھوڑ دیا اور چیزوں ہی کے چکر میں پڑ گیا تو پھر آسمانی فیصلہ زندگیوں کے اجاڑنے کا جب آئے گا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زندگیوں کو بنا نہیں سکتی. یہ ہوا وکتبہ ورسلہ. ورسلہ شخصیت رسولوں کی ہے. شخصیت ملک مال سے نہیں بنتی. قابل اتباع انبیاء کرام علیہم السلام ہے. اتباع کے قابل اور شخصیت بننے کے قابل آدمی مال اور ملک کی وجہ سے نہیں بنتا. اس بنا پر ہمیں نقل نبیوں کی اتار دی ہے. نبیوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نقل اتار دی ہے. ان پر یقین لانا ہے. ان کی بات کے ماننے پر ہماری کامیابی, نہ ماننے پر ناکامی. میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آخرت کے دن پر یقین ہو. آج کے دن کا یقین نکالا جائے اور آخرت کے دن کا یقین لایا جائے. ہم آج جو کچھ کریں وہ قیامت کو سامنے رکھ کر کریں, آج کو سامنے رکھ کر نہ کریں. کاروبار بھی کریں تو آج کو سامنے نہ رکھیں, قیامت کو سامنے رکھیں. کاروبار میں اگر میں نے ایسی ترتیب کی کہ مال تو زیادہ ملا لیکن حکم اللہ کا ٹوٹا تو قیامت میں اللہ کے سامنے میرے کو جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ
یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہر آدمی کا بھلا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے، اور